السلام علیکم۔ مجھے اس لڑکے سے اتنے غیر ذمہ دار ہونے کی امید نہیں تھی۔ سب لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں اور یہ صاحب اپنی شادی کے دن گھر سے غائب ہیں۔ ہم اب مہمانوں کو کیا جواب دیں؟ رضا دیکھیں، آپ اس کے دوستوں سے پتہ کریں۔ اس کے دوستوں کو ضرور پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ہیں۔ بیگم، آپ کو کیا لگتا ہے میں یوں ہی بیٹھا ہوں؟ تب سے اس کے ایک ایک دوست سے پتہ کروا چکا ہوں۔ اس کے سب دوست یہیں موجود ہیں۔ کوئی نہیں جانتا آپ کا لاڈلا کہاں گم ہے۔ ہزاروں بار اسے کال لگا چکا ہوں۔ نہ جانے اپنا موبائل کو کون سے اندھیرے کنویں میں پھینک چکا ہے جہاں سے اسے ہماری کوئی کال ریسیو نہیں ہو رہی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس کی سب سے پہلی نظر کھنک کے گھبرائے چہرے پر پڑی۔ شاید اس کی ناموجودگی کا اسے بھی علم ہو چکا تھا، تبھی شاید اس نازک موقع پر اس کا ننھا سا دل گھبرا اٹھا ہوگا۔ لیکن چاہے کچھ ہو جائے، میں تمہیں کبھی رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے تو آنا ہی تھا۔ اس کے معصوم سے چہرے پر نظریں ٹکاتے ہوئے اس کے چہرے کو ایک پھیکی سی مسکان نے چھوا۔ رضا افندی، جو احد کے اتنا دیر سے آنے پر اس کی کلاس لینے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اپنے بیٹے کے چہرے پر ویرانی، کرب، دکھ، بے بسی دیکھ کر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے۔ کل تک تو ان کا بیٹا ٹھیک تھا، ہاں تعویذ کھو جانے پر پریشان ضرور تھا، لیکن ایک ہی رات میں ایسا کیا ہو گیا جو اس کے ہنستے کھیلتے چہرے کی مسکراہٹ کی جگہ ان چیزوں نے لے لی تھی؟ بیگم، ایک کام کریں، صرف ضروری رسمیں کریں اور سارے مہمانوں کو نمٹا دیں جلدی جلدی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو احد آیا ہے اور شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، اور آج بھی اپنے شوق پورے نہیں کیے تو پھر کب کروں گی؟ بیگم، معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں۔ 1 گھنٹے میں سب نمٹا دیں، جلدی کریں، میں ابھی آیا۔ ہیلو بابا، رضا افندی نے فون ملا کر کان کو لگاتے ہی بابا کو پکارا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ ہاں بابا، احد پہلے تو صبح سے گھر نہیں آیا تھا، حالانکہ آج اس کی شادی ہے، بارات ہے۔ اس دن کے لیے وہ کتنا اتاولا تھا یہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن آج جب وہ آیا تو اس کے چہرے پر خوشی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی تھی، بلکہ دکھ، پریشانی اور بے بسی اس کے چہرے پر چھائی تھی، جسے دیکھ کر میرا دل دہل اٹھا۔ آپ کچھ کریں بابا، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کچھ بھی مانگیں گے میں آپ کو دوں گا، لیکن میرے بیٹے کو بچا لیں کہ وہ ہماری کل کائنات ہے۔ پلیز بابا کچھ کریں۔ تم فکر نہیں کرو بیٹا، میں آتا ہوں، ہم مل کر بات کرتے ہیں۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، ویسے تو بہت ایکسائٹمنٹ دکھاتا تھا، اور آج جب وہ دن آ گیا تو یہ صاحب سرے سے ہی غائب تھے۔ آج ایک بار کمرے میں سارے نخرے نکال دوں گی۔ سہاگ کی سیج پر بیٹھ کر ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے ہوئے اس نے دل میں پکا عہد کیا۔ کیا ہوا ہے؟ بابا نے احد کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا، بس یوں ہی طبیعت خراب ہے، احد نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ دیکھو بیٹا، تم اچھے سے جانتے ہو کہ تم کم سے کم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ دیکھو تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ کی خوشیاں، امیدیں، زندگی جڑی ہیں، اور اب تمہارے ماں باپ کے ساتھ ایک اور ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر آ گئی ہے، جس کی ہر خوشی اور غم صرف تم سے منسوب ہیں۔ تم صرف اپنی زندگی کے ساتھ نہیں بلکہ ان سب کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ جو بھی اثر تمہاری زندگی پر ہوگا اس سے کہیں زیادہ اثر اب ان کی زندگی پر ہوگا، تو اب اگر مجھ سے کچھ بھی چھپانا ہو تو یہ سب باتیں ذہن میں رکھ کر چھپانا۔ احد نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ ایک ڈر تھا، خوف تھا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو کھو دینے کا ڈر، اور ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر باپ کی شفقت کے ساتھ درد بھی تھا۔ وہ تھوڑے سخت ضرور تھے، لیکن صرف غلط بات کے لیے، ورنہ وہ احد کے اس دنیا میں سب سے اچھے دوست تھے۔ اور پھر آنکھوں کے پردے پر کھنک کا معصوم چہرہ جھلملا گیا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کا اس دنیا میں، نہ ماں نہ باپ۔ کس کے بھروسے وہ اپنے پیاروں کو چھوڑ کر جا رہا ہے؟ کیا گارنٹی ہے اس کے جانے کے بعد ان سب کو کچھ نہیں کرے گی؟ اور کیا یہ سب اس کے بغیر خوش رہ پائیں گے؟ یا پھر وہ ڈر گیا ہے، جو ہمیشہ بچپن میں جن بھوتوں کو مارنے کے کھیل کھیلا کرتا تھا؟ اسکول کے ہر فنکشن میں وہ اسی طرح کے کسی ڈرامے میں حصہ لیتا تھا جس میں کسی برائی کو ختم کرنا ہو۔ آج جب اصل زندگی میں برائی سے اس کا سامنا ہوا ہے تو کیا وہ ڈر جائے گا؟ کیا وہ صرف ڈراموں تک ہی ہیرو تھا، جبکہ اس نے سنا تھا ہر انسان اپنی زندگی کا خود ہیرو ہوتا ہے؟ ایک برائی کے دھمکانے سے وہ ڈر گیا، یا پھر اس میں ہمت نہیں ہے اس برائی سے لڑنے کی؟ کچھ دیر اپنے آپ سے جھوجنے کے بعد اسے سوچوں کی دنیا سے بابا کی آواز کھینچ کر لائی۔ بتاؤ بیٹا، ہم نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ بابا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ایک لمبی سانس کو اپنے اندر اتارا اور پھر اس کے ساتھ ہونے والے ایک واقعے کو بتاتا چلا گیا۔ احد کی ساری باتیں سن کر بابا کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آخر اس نے تمہیں اپنا رشتہ مکمل کرنے سے ہی کیوں روکا؟ مجھے لگتا ہے بیٹا ہمارے ساتھ اس کی کوئی کمزوری لگنے والی ہے،
میں کچھ ورد کر کے سارے معاملے کا پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس پری سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس کی وجہ سے وہ اس بددعا کی قید میں ہے، لیکن تب تک تم وہی کرو جو وہ کہتی ہے۔ اسے بالکل شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر رہے ہو۔ اسے یہی لگنا چاہیے کہ تم بالکل اس کے بس میں ہو اور اس سے اتنا زیادہ ڈر گئے ہو کہ اس کی مرضی کے خلاف تم کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی اپنی محبت چاہت پورے حق سے اس کے بستر پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ ڈل گولڈن رنگ کے لہنگے میں نفاست سے سنوارے گئے خوبصورت نین نقوش کو سنوار کر اس کے معصوم حسن کو مزید دو آتشہ بنا دیا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے احد کو اپنا آپ بے بس ہو کر کمزور ہوتا محسوس ہوا، لیکن اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کے نازک سراپے سے نظریں چراتے ہوئے اس نے کرخت لہجے میں اسے پکارا، کھنک اٹھو۔ بازو پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر کھنک کو پکارا۔ ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے اس نے ناسمجھی سے احد کی طرف دیکھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہاں جاؤں میں؟ ہماری شادی ہو گئی ہے تو اب یہی میرا کمرہ ہوا نا؟ اور آپ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ غصہ تو مجھے ہونا چاہیے، سب لوگوں کے درمیان مجھے اکیلی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پتہ بھی ہے لوگ کتنی عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے مجھے دیکھ دیکھ کر، جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ جواب دے، میرا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے نا آپ کو؟ غصے سے دو بدو بولتے ہوئے وہ احد پر چڑھ دوڑی۔ دیکھو کھنک، میرے غصے کو اور ہوا نہیں دو، اس سے پہلے کہ میں غصے میں کچھ غلط کر جاؤں۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے جاؤ، صبح بات کریں گے۔ کیوں جاؤں؟ میرا قصور تو بتائیں، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ کل تک تو سب ٹھیک تھا، اب اچانک ایسا کیا ہو گیا جو آپ مجھ سے اس قسم کا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ ابھی مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکالتے ہوئے احد نے بے تاثر نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بنا کسی دیری کے دروازہ بند کر دیا۔ جانتا تھا کچھ دیر اور کھنک کی طرف دیکھا تو سب سچ اگل دے گا۔ دروازہ کھولیں احد، آپ میرے ساتھ بنا کسی وجہ، بنا کسی قصور کے ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ دروازہ کھولو۔ دروازے کو اپنے ہاتھوں سے بجاتے ہوئے اس نے غصے سے کہا۔ کافی دیر کی کوشش کے باوجود جب آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا، تھک کر شکستہ قدموں سے وہ واپس اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں آج تک وہ رہتی آئی۔ کیا بچ گیا تھا اس کے پاس؟ آج پہلے ماں باپ کو خدا لے گیا اور اب جسے اپنا سب کچھ مانا وہ بھی اسے بنا کسی قصور کے خود سے دور کر گیا۔ دو آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخسار پر بہہ گئے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھا۔ کتنی خوش تھی وہ آج۔ پارلر والی کو بھی اس نے اپنا میک اپ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے آج ہمیشہ کے لیے جب وہ اس کی ہونے جا رہی ہے تو اس کے رنگ روپ کو کوئی اور کیوں سنوارے، اس لیے وہ خود سجے گی۔ جھمکے اتارتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹوں پر سجی لال رنگ کی لپسٹک کو دیکھا جو احد کو بہت پسند تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے انگوٹھے سے اپنے ہونٹوں سے لال رنگ کو مٹایا۔ اچانک ہوا کے ایک تیز جھونکے سے اس پر نیند کا شدید غلبہ آنے کے ساتھ ہی وہ فرش پر ڈھہ کر ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ ایک گول دائرے میں بیٹھ کر ورد کرتے ہوئے اپنی پوری کوشش کر رہے تھے معصوم پری سے بات کرنے کی، لیکن یہ ورد انہیں بڑا مشکل پیش آ رہا تھا۔ بار بار بری طاقتیں ان کا دھیان بھٹکانے کی کوشش میں لگی تھیں۔ آخر رات کے 3 بجے ان کا ورد مکمل ہوا اور چاندی کے پیالے میں معصوم پری کی شبیہ ابھری، اور جیسے جیسے معصوم پری گلناز کی کمزوری اور اس کی موت کا راز بتانے لگی، بابا کی آنکھوں میں ایک سکون کی لہر دوڑ اٹھی۔ رضا افندی، مجھے احد سے اکیلے میں بات کرنی ہے، جلدی سے اسے میرے پاس بھیجو۔ ٹھیک ہے بابا، میں ابھی بھیجتا ہوں اسے آپ کے پاس۔ بابا کی بات سنتے ہی اس نے جلدی سے حامی بھرتے ہوئے کہا اور احد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جی بابا، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ادب سے سر جھکا کر کہتے ہوئے اس نے سلام کرتے ہوئے بابا سے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، میں نے آپ کو بلایا تھا۔ ادھر اس دائرے میں بیٹھو اور میری بات کو بہت دھیان سے سنو۔ تمہیں کچھ بھی کر کے اپنے اور اپنی رشتے کو مکمل کرنا ہوگا۔ مگر بابا، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر میں نے کھنک کے پاس بھی جانے کی کوشش کی تو اسے جان سے مار دے گی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر ایک بات پوچھوں بابا، ہمارے رشتے کے مکمل ہونے سے گلناز کا کیا بگڑے گا؟ بگڑے گا، بہت کچھ بگڑے گا۔ تمہارے اور کھنک بیٹی کے رشتے سے گلناز کی طاقت آدھی ہو جائے گی، کیونکہ آج تک جن 6 مردوں کا اس نے شکار کیا ہے ان کا کسی عورت کے ساتھ جسمانی رشتہ نہیں تھا۔ انہوں نے اگر کسی کے ساتھ جسمانی رشتہ جوڑا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ گلناز تھی۔ جب تم کھنک کے ساتھ اپنا رشتہ مکمل کر لو گے تو اس کی طاقت آدھی ہو جائے گی، کیونکہ تم کوئی عام شکار نہیں ہو، تم آخری اور سب لوگ زیادہ خاص ہو۔ اس لیے
ایک تو پہلے ہی وہ تمہیں پوری طرح اپنے جادو کے حصار میں نہیں لے سکی، جب آدھی طاقت ہو جائے گی تو اس کو کنٹرول کرنا اور آسان ہو جائے گا، اور دوسرا جب تمہارا دل کے رشتے کے ساتھ ساتھ جسمانی رشتہ بھی اپنی بیوی سے بن جائے گا تو وہ تمہارے جسم کے کسی بھی حصے اور اپنا قبضہ نہیں جما پائے گی۔ اور ہاں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ گلناز کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ سچ بابا، آپ سچ کہہ رہے ہو، جلدی سے مجھے بتائیں کہ کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ابھی پہلے ایک کام ختم کرو، پھر میں بتاؤں گا کہ اسے کیسے ختم کرنا ہے۔ اب جاؤ اور جلد از جلد یہ کام مکمل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے۔ گلناز کی نظریں 24 گھنٹے تم پر ٹکی ہیں۔ بابا کے پاس سے آنے کے بعد اس نے اپنے قدم کھنک کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ آنکھوں کے سامنے اپنا اس دن کا برتاؤ گھوم گیا جب اس نے بلا وجہ کھنک کے ساتھ اپنایا تھا۔ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر وہ جو ہر وقت خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا ایک دم ٹوٹ گیا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، تمہیں ڈانٹا، خود سے دور کیا، لیکن میں مجبور ہوں۔ تم سو کیوں رہی ہو؟ دیکھو میری طرف، میرے پاس آؤ، دیکھو تمہیں خود سے دور کر کے اس دل کو ذرا سکون نہیں ہے۔ جب سے تمہیں ڈانٹ کر خود سے الگ کیا ہے مجھے ایک پل چین نہیں آیا ہے۔ سنو، اٹھو نا تاکہ ہم دونوں ایک ہو جائیں اور وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اسے مسلسل نیند سے بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اب اس کا گلا رند گیا، آنکھ سے آنسو نکلا اور کھنک کے چہرے پر آ گرا، لیکن وہ تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نہ اٹھو، میں اپنا حق خود لے لیتا ہوں، ویسے بھی مجھے کون روک سکتا ہے، یہ میرا حق ہے۔ اپنی شرٹ اتار کر نیچے پھینکتے ہوئے وہ کھنک پر جھکا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو پوری شدت سے چھوتے ہوئے اس نے کھنک کے لبوں کو اپنی قید میں لیا اور اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں سے الجھا دیا۔ کافی دیر بعد وہ اس سے الگ ہوا تو کھنک ابھی بھی ہنور ایسے ہی پڑی تھی۔ ایک لمبی سانس لے کر اس نے اپنے ہاتھ کھنک کی شرٹ کی طرف بڑھائے، سارے بٹن کھول کر اس کی شرٹ کو کندھوں سے کھسکاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس شرٹ کو کھنک کے وجود سے الگ کیا۔ اس کی دونوں باہیں اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے وہ اس پر جھکا، آہستہ آہستہ اس کی شہرک کو چھوتے ہوئے وہ اس کے کندھے اور سینے پر آیا۔ کھنک کے وجود پر آہت کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی مسلسل گردش میں لگے تھے، اور تبھی آہت کو اپنی پشت پر ایک تیز چبھن محسوس ہوئی۔ نہ چاہ کر بھی وہ کسی طاقت کے زیر اثر کھنک سے آزاد ہوا، سخت آنکھوں سے الٹے پاؤں چلتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر چت لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ کمرے میں چاروں طرف قہقہوں کی آواز گونجنے لگی۔ کیا ہوا میرے راجا؟ نہیں کر پائے کچھ؟ کر بھی نہیں پاؤ گے؟ جب تک وہ میرے جادو کے زیر اثر سوتی رہے گی تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں بلا وجہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں آنا تو میرے پاس ہی ہے؟ کافی دیر کمرے میں گلناز کی ہنسی کی آواز گونجنے کے بعد ایک دم خاموشی چھا گئی اور اسی کے ساتھ احد کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو کر گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح کی اذان کی آواز جیسے ہی اس کے کانوں میں پڑی اس کی نیند ایک جھٹکے سے کھل جاتی۔ کچھ دنوں سے اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ جب سے احد نے اسے کمرے سے نکالا تھا وہ دوبارہ احد کے سامنے نہیں گئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے ہلکی سردی کا احساس ہوا۔ کمبل اٹھانے کے لیے جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھائے اپنا اوپری جسم برہنہ دیکھ کر بجلی کی تیزی سے اس نے خود کو کمبل میں چھپایا۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ آنکھوں میں آئی نمی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے کچھ ٹٹولنے کی کوشش کی اور تبھی نظر فرش پر پڑی۔ اپنی شرٹ کے ساتھ احد کی شرٹ پڑی۔ لاکھوں وسوسوں کی جگہ دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے قریب آنے والا کوئی اور نہیں، اس کا محرم ہی تھا۔ خود پر کمبل لپیٹے ہوئے اس نے اٹھ کر دونوں شرٹس کو اٹھایا، اپنی شرٹ کو ایک طرف رکھ کر احد کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہو گیا ہے احد آپ کو؟ اور جب آپ میرے قریب آنا چاہتے ہیں تو کیوں خود سے دور کرتے ہیں؟ کیوں خود کو اور مجھے سزا دے رہے ہیں؟ اگر کوئی وجہ ہے تو مجھے بتائیں، مگر ایسے دور رکھ کر ناراض ہو کر تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ مجھے اندازہ ہے کچھ تو بات ہے جو سارا گھر مجھ سے چھپا رہا ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں میں سب پتہ لگا کر رہوں گی۔ بابا، جو آپ نے کہا تھا وہ نہیں ہو پایا، لیکن کھنک ہر رات اس گلناز کے جادو کے زیر اثر سوتی ہے اور میرے کمرے پر اس کا قبضہ ہے۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے بابا، بس 2 دن ہی تو باقی بچے ہیں۔ اب 2 دنوں میں آخر ایسا کون سا کرشمہ ہو جائے گا؟ اب میں بھی نہیں چاہتا کہ میں کھنک کی زندگی برباد کروں۔ اگر ہم اسے مارنے میں کامیاب نہ ہو پائے تو کھنک کی زندگی جو پہلے ہی مشکلوں میں گھر گئی ہے وہ مشکل ترین ہو جائے گی، اور میری محبت یہ گوارا نہیں کھائے گی کہ میری بیوی کو میرے بعد میری وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی بات کہہ کر وہ بنا بابا کی بات سنے وہاں سے چلا گیا، یہ دیکھے بغیر کہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی کھنک ان کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ السلام علیکم بابا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے بابا کو سلام کیا۔ بابا، میں نے آپ کی اور احد کی باتیں سن لی ہیں۔ میرا شوہر یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس میرے سارے سوالوں کے جواب ہیں۔ میں آپ کی بیٹی کی جگہ ہوں، مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر سب سچ سچ بتا دیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو اور التجا لے کر اس نے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں بیٹا، تم ہاتھ نہیں جوڑو، میں بتاتا ہوں سب کچھ۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے بابا نے اسے سب کچھ بتا دیا۔
सारी सच्चाई जानकर खनक को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। ये सोच ही जानलेवा थी कि अगले 2 दिनों में उसका शौहर मरने वाला है। बाबा प्लीज़ मुझे बताएं कोई हल। मैं सब कुछ करूँगी जो आप कहोगे। मैं अपने शौहर को बचाने के लिए सब करूँगी, प्लीज़ बता दें। बाबा को मुसलसल खामोश देखकर उसने चिल्लाते हुए पूछा। बाबा ने एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए सब बता दिया जो जो अहद को बताया था। बेटा, अहद रात आया था लेकिन तुम उस गुलनाज के ज़ेरे असर सो रही थी। बाबा, क्या आपके पास कोई हल नहीं है उन सब से निकलने का? बेटा, अगर मुझे अंदाज़ा होता तो मैं कल ही उसका हल अहद को देता, लेकिन अब अहद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बाबा मुझे बताएं। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। बाबा ने एक कपड़े का थैला उठाकर उसमें से कुछ निकाला। इस धागे पर मैंने बहुत वक्त पढ़ाई की है। इस धागे को अपनी कलाई पर बांधना, और जब जहाँ तक बात है अहद के कमरे पर गुलनाज का कब्जा है, तो मुझे पता है उसने ज़रूर अहद के कमरे के इर्द गिर्द हसार खींचा होगा। लेकिन तुम उसकी फ़िक्र नहीं करना, मैं उसके हसार के ऊपर एक दूसरा हसार खींच दूंगा जिससे उसे कोई शक भी नहीं होगा, और अहद के कमरे में उसके अलावा भी कोई है उसे ये नहीं पता चलेगा। आईने के सामने खड़ी होकर उसने एक आखिरी तनकीदी नज़र अपनी तैयारी पर डालते हुए बाबा का दिया हुआ धागा अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांधा और अहद के कमरे का रुख किया। दरवाज़ा खोलते ही सामने अहद को खड़े देखकर खनक के लब अपने आप मुस्कुराए। उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसके कदम लड़खड़ाए। उसकी पुश्त से सर टिकाकर अपने हाथों को उसके सीने पर रखा। गुस्सा ठंडा हुआ आपका? प्यार से पूछते हुए उसने अहद के कंधे पर अपने होंठ रख दिए। अचानक खनक को अपने इतने करीब देखकर अहद का दिल यकबारगी धड़का। कौन सा गुस्सा? मैंने जब बोल दिया है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती तो जाओ। नहीं जाऊँगी। जितना इस कमरे पर आपका हक है उतना ही मेरा भी हक है, और सिर्फ इस कमरे पर ही नहीं, मेरा आप पर भी हक है, और मैं अपने हक किसी हक दस्तबरदार नहीं होने वाली। मुझे मेरे दोनों हक चाहिए। चली जाओ खनक यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। करख्त लहजे में कहते हुए उसने अपना रुख खिड़की की तरफ कर लिया। लहू टपकाती आंखें और जब्त से भेंची मुठ्ठियाँ ना चाहकर भी उसकी बेबसी का पता दे रही थीं। वो जो इससे दूर रहने की नामुमकिन कोशिशों में लगा, डीप रेड कलर के हल्के फुल्के काम वाली साड़ी में नेचुरल सा मेकअप की, आंखों में काजल की धार, लंबे सुनहरी बालों को हल्का हल्का रोल करके कुछ आगे और कुछ उसने पुष्ट पर बखेरे, और सामने साड़ी का जालीदार पल्लू जिससे उसकी नाजुक सी दूधिया रंग कमर उसका जब्त आजमा रही थी। हर हथियार से लेस आज वो उसका जब्त आजमा रही थी। वो जो खुद पर जब्त करके कड़े पहरे डाल कर बैठा था, वो उसकी पसंद के मुताबिक तैयार होकर उसका सब्र छलकाने और अपना हक मांगने आ गई थी। क्यों चली जाऊँ मैं यहाँ से? ये मेरा भी कमरा है। बीवी हूँ मैं आपकी, मोहब्बत करती हूँ आपसे, और कुछ दिन पहले तक आप भी मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे करीब आने के बहाने ढूंढते थे। फिर इन 2 हफ्तों में ऐसा क्या हो गया जो आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते? उसके गिरेबान को अपनी मुट्ठियों में जकड़े रवानी से बहते आंसुओं के साथ आज वो अपने हर सवाल का जवाब लेने पर बज़िद थी। आप क्या समझते हैं मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है। आप ये सब उस गुलनाज की वजह से कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके दोनों हाथों को बेदर्दी से झटकते हुए उसने एक बार फिर अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया। मुझे पता है ये सब आप उसी की वजह से कर रहे हैं। वही ज़िम्मेदार है हमारे बीच इन दूरियों की। क्या लगता है आपको अगर आप चले जाएंगे तो मैं आपको भूल जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। खनक ने मोहब्बत जुमा जुमा 4 दिन के लिए नहीं की है। अगर आप चले गए तो खनक सारी ज़िंदगी आपके नाम पर गुजार देगी। पागल नहीं बनो खनक, तुम्हारे आगे सारी ज़िंदगी पड़ी है। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, किसी भी इंसान की पहली ख्वाहिश हो सकती हो। मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अलबत्ता कल को मेरी वजह से तुम पर बेवा का टैग लग जाएगा। मेरी वजह से पहले ही तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। अपने और मेरे दरमियान ये रिश्ता कायम करके उसे और बर्बाद नहीं करो। कुर्ब से कहते हुए उसने आंखें मींच लीं। बेहतर है तुम अब अपने बारे में सोचो। मैंने वैसे भी अपनी राहें जुदा कर ली हैं और अब तुम से मोहब्बत भी नहीं है। ये सब उसने कैसे बोला था ये बस वही जानता था। तो देखे मेरी आंखों में और खाएं मेरे सर की कसम। उसका हाथ अपने सर पर रखकर आज वो आर या पार करने पर तुली थी। बोलें, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? ज़िद नहीं करो खनक और जाओ अपने कमरे में। कुछ दिन पहले तक आप चाहते थे कि मैं भी कभी अपनी मोहब्बत का कोई अमली सबूत दूँ आपको, तो ठीक है, आज मैं अमलन इजहार मोहब्बत करती हूँ। ये कहते ही उसने अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए उसके पैरों पर अपने पैर रख कर अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने किया। कुछ पल उसकी आंखों में देखने के बाद आहिस्तगी से अपनी आंखें मूंद कर अपने लब उसके लबों से मिला दिया। अहद रज़ा जो हैरानगी उसके एक एक अमल को देख रहा था, आज उसके हर अंदाज से खुद स्पुर्दगी छलक रही थी। उसके इस तरह खुद से अपने करीब आने पर वो बेखुद होते हुए अपनी सारी मजबूरियां परेशानियां पसे पुष्ट डालकर उस लम्हे में खो गया। आहिस्तगी से अपना एक हाथ उसके हल्के करली बालों में डाला और दूसरा हाथ उसकी नाजुक सी कमर में डालकर अपनी गिरफ्त मजबूत की। उसका लमस पाते ही वो मदहोश होकर सब भुला बैठा था।
یاد رہا تو بس اتنا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ احد رضا کا جائز رشتہ ہے، اس کی محبت ہے جس سے وہ 2 ہفتوں سے اس بلا کی وجہ سے بھاگ رہا تھا۔ پوری شدت سے وہ اس پر جھکا، اپنی شدتیں لٹاتے ہوئے اپنے اتنے دنوں کی تڑپ مٹانے لگا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر پر اپنی شدتیں اور لٹاتا، لیکن اپنے کالر کو جھٹکے لگنے اور کھنک کے بے جان ہوتے وجود سے وہ سمجھ گیا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ اولے سے اسے خود سے الگ کر کے ایک پل اس نے کھنک کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا جو لمبے لمبے سانس لے کر اپنا تنفس بحال کرنے میں لگی تھی۔ دوسرے ہی پل اس کے نازک سے وجود کو نرمی سے اپنے باہوں میں بھر کر آہستگی سے اسے بیڈ پر لٹایا، اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے ایک طرف ڈالتے ہوئے اور اس پر جھکا، اس کے کندھے سے پن ہٹا کر ساڑی کے پلو کو اس کے وجود سے الگ کر کے اپنا سر اس کے بالوں میں چھپایا اور اپنے لبوں سے اس کی شہرک کو چھوتے ہوئے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے تھوڑا اوپر اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے اس کے بلاؤز کی ایک ساری ڈوریاں کھولتا چلا گیا۔ کھنک نے جب احد کو پوری طرح اپنے پر قابض دیکھا تو سکون سے آنکھیں موند لیں۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی احد، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان پر کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ اس کی شدتوں کو سہتے ہوئے اس نے دل میں سوچا، آج بابا نے جو کہا تھا وہ میں نے کر لیا ہے، آج میرا اور احد کا رشتہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن کیا وہ گلناز اپنے 70 سال کی محنت کو یوں ضائع ہو جانے دے گی؟ جبکہ بابا نے کہا تھا وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور اپنی رہائی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ 6 لوگوں کی بلی دے کر اب آخر میں وہ یوں ہی تو چپ چاپ نہیں بیٹھ جائے گی۔ صبح کے 5 بجے آنکھ کھلنے پر کھنک نے کچھ دیر چھت کو گھورنے کے بعد گردن موڑ کر احد کی طرف دیکھا، جس کی سانسیں ابھی تک اس کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے اس نے احد کے کان میں سرگوشی کی۔ اٹھ جائیں۔ اس کے جگانے پر احد نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے قریب کیا اور ایک بار پھر اپنے لب اس کی گردن پر رکھے۔ کیوں کیا تم نے اپنے ساتھ ایسا جانتی تھی نا، تم بہت پیار کرتا ہوں، تم سے نہیں روک پاؤں گا خود کو تمہارے قریب آنے سے، لیکن تم پھر بھی میرے پاس آئی۔ اب میں شاید سکون سے مر بھی، بس بہت ہو گیا، مریں گے اب آپ کے دشمن۔ آپ کو آج جنگل میں جانا ہے، آج آپ کا برتھ ڈے ہے، آج آپ 25 سال کے ہو گئے ہیں اور آج ہی گلناز آپ کی بلی دے گی۔ آپ کو جانا چاہیے، آپ فکر نہ کریں، میں اور بابا سب سنبھال لیں گے۔ اور ہاں، یہ دھاگا اپنے ہاتھ پر باندھ لیں، اس سے آپ پر اس کا کوئی جادو نہیں چلے گا اور آپ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکو گے۔ اور یہ بلوٹوتھ اپنے پاس رکھیں، وہ 70 سال پرانی چڑیل کو کیا پتا کہ یہ بلوٹوتھ ہوتی کیا ہے۔ ہنستے ہوئے اس نے احد کی ٹینشن کو تھوڑا کم کرنا چاہا۔ سنو، اگر ویسا نہ ہوا جیسا ہم نے سوچا ہے تو آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہم ہار جائیں گے، جبکہ ہم برائی کو ختم کرنے جا رہے ہیں؟ اور ویسے بھی اب آپ اس کو بھی اسکول کے ایک پلے کی طرح لیں اور وہاں بھی جیسے ہمیشہ جیت آپ کا مقدر ہوتی تھی، انشاءاللہ آج بھی جیت آپ کا مقدر ہی ہوگی۔ چلیں پہلے نماز پڑھ لیں، پھر چلتے ہیں آج یہ قصہ تمام کرنے۔ ٹھیک ہے چلو۔ بیڈ سے ٹانگیں نیچے لٹکاتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ اٹھائی۔ گلناز دروازہ کھولو۔ احد اسی محل کے سامنے کھڑا ہو کر چیخا جہاں شاید وہ پہلے بھی آ چکا تھا، آ جاؤ اندر۔ ایک بھیانک آواز اس ویرانے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ دھڑکتے دل سے اس نے بلوٹوتھ کو ایک بار پھر انگلی سے ٹھیک کیا اور قدم اس ویران کھنڈر کے اندر رکھے۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی ہر طرف ہنسی کی آوازیں گونج اٹھیں۔ میں جیت گئی۔ ایک کمرے سے گلناز کے ہنسنے کی آواز آئی۔ احد نے اپنے قدم اسی کمرے کی طرف بڑھا دیے جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی احد نے اس کمرے میں قدم رکھا، اس کا سانس کہیں سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ وہاں 6 لوگوں کے مردہ وجود الگ الگ جگہ پر لٹک رہے تھے۔ شاید یہ وہی 6 لوگ ہیں جن کی مجھ سے پہلے اس نے بلی چڑھائی ہے۔ اپنے اصلی روپ میں گلناز نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا میرے راجا، کہیں تمہیں ان سے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نہیں تو، احد نے خود کو ڈر پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ڈرنا بھی مت، اب یہی تمہاری دنیا ہے۔ اب دوپہر کے 12 بجتے ہی تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے۔ لیٹو اس تخت پر۔ احد کو حکم دیتے ہوئے وہ خود خون کے 6 پیالوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے احد اس تخت پر لیٹ گیا اور ایک ہلکی سی آنکھ کھول کر گلناز کی ہر حرکت پر نظر رکھنے لگا۔ احد تم ٹھیک تو ہو نا؟ بلوٹوتھ میں سے کھنک کی آواز ابھری۔ ہلکا سا کھنکار کر احد نے اسے اپنے ٹھیک ہونے کا سگنل دیا۔ 7 پیالوں پر نہ جانے کیا پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہوئے 12 بجنے سے 1 منٹ پہلے اس تک آئی۔ جگر ہے ویسے تیرا جو
تو نے مرنے خود موت کے منہ میں آ گیا ہے۔ ہنستے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر کے اس کی گردن کے نشان پر انگلی اور انگوٹھے کو رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا، اور 12 بجنے سے کچھ سیکنڈ پہلے ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے دوبارہ چاندی کا خنجر برآمد کیا۔ احد جلدی کرو، کھنک نے احد کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ بجلی کی تیزی سے احد نے گلناز کے ہاتھ سے خنجر اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک زوردار لات اس کے سینے پر رسید کی، اور تیزی سے نیچے اتر کر ان 6 خون کے پیالوں میں سے ایک ایک کر کے خنجر ڈبونا شروع کیا۔ اے رک جا! اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس نے احد کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت بابا نے اس کے سامنے آتے ہی اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ گلناز کے ہاتھ پاؤں بالکل حرکت کرنا بند کر گئے۔ تم میری طاقتوں کو نہیں جانتے، کچھ پڑھ کر خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ گھبرائی، لیکن خود کے ہر جادو کو بے اثر ہوتے دیکھ اس نے حیرت سے ہر طرف دیکھا، جہاں سب کے چہروں پر ایک عجیب مسکان تھی۔ بابا نے دل پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھتے ہوئے کچھ پڑھا۔ ایک سنہری روشنی چمکنے کے ساتھ ہی معصوم پری کا مسکراتا چہرہ نمودار ہوا۔ احد نے اس خنجر کو 6 خون کے پیالوں میں ڈبو کر معصوم پری کے سامنے کیا۔ معصوم پری نے مسکراتے ہوئے شہادت کی انگلی اس خنجر کی طرف کی، اور انگلی سے ایک سنہری روشنی نکلتے ہوئے اس خنجر میں آسمائی، اور پھر بنا ایک پل کی دیری کیے احد نے وہ خنجر گلناز کی شاہرگ پر گھما دیا، اور ایک دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ گلناز کا وجود دھواں بن کر ہوا میں بکھر گیا۔ جلدی چلو بیٹا، ہو سکتا ہے یہ محل ڈھہ جائے۔ بابا نے سب کو وہاں سے جانے کا کہا۔ نہیں، جب تک ہم یہاں ہیں آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ معصوم پری نے مسکراتے ہوئے احد اور کھنک کی طرف دیکھا۔ ہماری طرف سے آپ سب کو دل سے شکریہ، اور ہاں کھنک، تم ہم پریوں کے لیے بہت خاص ہو، اور ہمیں ایک بار پھر تمہاری ضرورت پڑے گی۔ ہم اپنی ایک امانت تمہارے پاس رکھ کر جائیں گے، اور پھر اسے اپنی دنیا میں واپس لے جائیں گے۔ کون سی امانت؟ معصوم پری کھنک نے تجسس سے پوچھا۔ اور یہ ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ لوگ یہاں سے جاؤ، اور میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔